السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح بخیر۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کھٹائی کا شکار ہو گئے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان کی حالیہ ٹویٹ ہے وہ اس کی شاید کھٹائی کا سبب بنی ہے، اور اس میں عمران خان نے یہ کہا کہ اپنے بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ ترسیلات زر جو ہیں وہ نہ بھیجیں گورنمنٹ کو، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نواز کی طرح ڈیل نہیں کروں گا، زرداری کی طرح ڈیل نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے یہاں فسطائیت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ، اور جوڈیشری پہ بھی انہوں نے تنقید کی، تو انہوں نے حکومت اس بات پہ ناراض ہے، اور ناسنا وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ کو اتنی شکایت ہے تو آپ کو ہم کس طرح سے، یعنی اس سے آپ کو امید ہو سکتی ہے کچھ بہتری کی، یہ مذاکرات کرنے کا طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ اسی حکومت سے شکایت کریں اور اسی سے مذاکرات سے بہتر کی امید رکھیں۔ بہرحال جو تیسرا راؤنڈ ہے اس کے لیے عمران خان کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے جو سربراہ ہیں عمر ایوب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے صرف ایک شرط رکھی ہے تیسرے راؤنڈ کے لیے، ہم پر امید ہیں کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے ان مانیٹرڈ جو ہے ایکسیس دی جائے عمران خان تک، یعنی اس سے جب ہم ان سے بات کرنے جائیں تو اس وقت جو وہاں آلات لگے ہوتے ہیں جس سے وہ ہماری ایک ایک سرگوشی کو سنتے ہیں، اور جو کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، اور ان تک ہم جو 4 فٹ کی میز ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ اس پہ تو کوئی مطالبے پہ بات کان نہیں دھر رہی جو حکومت ہے، تو وہ حیرت ہوتی ہے کہ یعنی اتنا آگے بڑھنے کے باوجود یہ حکومت اس طرح کی ایک بظاہر ایک بے ضرر سا مطالبہ لگتا ہے، لیکن جاننے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے حکومت کچھ وسوسوں کا شکار ہے، کچھ اندیشوں کا شکار ہے، وہ بہت کچھ پی ٹی آئی کو دینا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو منظرنامہ اس وقت ہے، سیاسی منظرنامہ، اس کو دیکھتے ہوئے وہ بڑے اندیشوں کا شکار ہے، اور وہ اندیشے اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے بڑی جو ان کو ایک ریزرویشن ہے کہ یعنی گنڈا پور آتے ہیں کسی سہانی شام کو عمران خان کے پاس جا کے ملتے ہیں، اور عام طور پر مشہور ہے کہ گنڈا پور جب جاتے ہیں تو ان کو ایکسیس ہوتی ہے عمران خان کے پاس، یعنی وہ بات کر سکتے ہیں شاید آزادانہ، ان کے ساتھ کوئی بہت ان کے اوپر مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو دوسری طرف جو ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں، یعنی شنید یہی ہے کہ وہ فوج کے پاس جاتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد وہ پھر عمران خان کے پاس جاتے ہیں، اور اس پر تو رہا یہ کہ نہ ہی تو وزیر اعظم کے وہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کیا کہا ادھر اور کیا کہا ادھر، تو اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ بڑی پریشانی کا شکار ہے کہ یہ جو اصل مذاکرات جن کو کہا جا رہا ہے میڈیا میں بھی، وہ مذاکرات جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ حکومت اس بات پہ بھی حیران ہے، شہباز حکومت، کہ وہ یعنی وہ تو ان کو کوئی آفر نہیں کر رہے، تو یہ میڈیا میں کون سی آفرز کی باتیں ہیں جو آ رہی ہیں، یعنی حکومت اصل میں اس بات سے پریشان ہے کہ یعنی آپ بیرون ملک چلے جائیں وہاں عمران خان نہیں مان رہے، پھر نتھیا گلی چلے جائیں وہاں بھی نہیں مان رہے، کے پی کے جانے کو کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے، تو آخر چاہ کیا رہے ہیں؟ تو یعنی شہباز حکومت کو اب یہی ہے، سب جو کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ریلیکٹنٹ اس لیے ہے کہ سب کو دباؤ کے باوجود اور کچھ نہ کچھ ان کو دینا چاہنے کے باوجود وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ اگر عمران خان کی اور حالات کی نزاکت کی، عمران خان کی خواہش اور حالات کی نزاکت کو دیکھا جائے تو ان کو پھر یعنی جیسے وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو سول قیدیوں کو رہا کریں، یعنی ابھی مذاکرات پہ میں جو انہوں نے شرطیں لکھنے کا بھی ایون اجازت دے دی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے سول جو ہمارے جو قیدی جو 9 مئی کے چکر میں اور 26 نومبر کے اس سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ اس کے صحیح جو محرکات ہیں اس کا جائزہ لیں، اور پھر وہ اس کے بعد بھی ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنا مینڈیٹ کے بارے میں بھی سوال کریں گے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ ان سے کچھ فوج کچھ اس طرح کہہ رہی ہے کچھ کہ ابھی آپ آ جائیں، فوراً آپ نہ مطالبہ کریں کہ آپ ان کو مینڈیٹ دیا جائے، بلکہ آپ اس طرح کریں کہ آپ باہر آ جائیں،
اور پھر حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اسی سال یہ تو طے ہوگا کہ اسی سال الیکشن ہوں گے، لیکن وہ کس ڈیٹ کو اور کس منتھ کو ہوں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ رہنے دیں۔ تو اس یعنی تھوڑا معاملہ جو ہے نا بہت تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے، اور کسی دن بھی یہ خبر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمران خان ہمارے درمیان ہے۔ تو اب یہ جو ششے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی عمران خان آئیں گے تو پتہ نہیں چوک ہو جائے گا پورا پاکستان، اور خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا۔ کیوں مسئلہ بن جائے گا؟ پہلے بھی تو ادھر ہی تھے۔ تو بلکہ یوں سمجھیں کہ عمران خان جب اشارہ کرتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جلسے میں جب وہ اشارہ کرتے تھے کہ یوں ہاتھ سے رک جائیں تو پورے کا پورا مجمع رک جاتا تھا، اور جب وہ اشارہ کرتے تھے تو نعرے بھی لگتے تھے، اور ایک کیا یہ لیڈر کی بات اور ہوتی ہے نا جی، گنڈا پور ہو گئے یا مرجوب ہو گئے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے بیچارے، ان کے مقابلے کے کہاں ہیں۔ تو ان کو باہر آنے دیں، اور وہ خود انشاءاللہ تعالیٰ حالات کو بہت بہتر کنٹرول کریں گے، دہشت گردی بھی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہو جائے گی۔ تو وقت کی پکار کو کون روک سکتا ہے؟ وقت کے سیلاب جب آتا ہے نا، وقت کی ہوائیں جب آتی ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے اس میں سے کچھ بہتر تھوڑا سا عزت سے آبرو سے کسی کی سب قائم رہے، تھوڑی اللہ کرے تو کچھ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور فیصلہ کریں۔ اور پھر یہ ہے جی کہ دوسری جو بات ہے، دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جو پارا چنار کی طرف جانے والا قافلہ تھا جو سامان رسد لے کے جا رہا تھا، وہ پی ڈی ایم اے کا قافلہ بھی پہنچ گیا ہے پارا چنار، اور جو حکومت کا قافلہ تھا وہ بھی پہنچ گیا ہے، 75 گاڑیوں کا قافلہ ہے کہتے ہیں، وہ پہنچا ہے پارا چنار۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور وہ بیرسٹر سیف جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امن کمیٹیوں کے مدد سے جو ہے نا وہ احتجاجی جو گروپ تھے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے کامیاب، اور اس کے بعد یہ قافلہ خیر و عافیت سے وہاں پہنچ گئے، وہاں کے لوگوں نے استقبال کیا، یہ اچھی خبر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ نے غیر قانونی اسلحہ جمع کرنے کو جو کہا تھا، ایک طے ہوا تھا معاہدے میں، اور بینکرز مسمار ہونے کا بھی معاہدہ ہوا تھا، اس کو بھی بڑی تیز رفتاری سے مکمل کریں، کیونکہ جب تک یہ غیر قانونی اسلحہ رہے گا تو بدامنی کے جو خدشات ہیں وہ بھی قائم رہیں گے۔ تو یہ بات پہلے بھی لوگوں کی طرف سے کہی جا رہی تھی کہ بہت سے معاہدین جو ہیں وہ اس معاہدے میں شریک نہیں ہوئے، اور ان کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کے لوپ ہول جو رہ جاتے ہیں نا، اسی کی وجہ سے یقیناً اور بھی ابھی اخلاص سے اگر حکومت اس معاہدے پہ عمل کرنا چاہے گی، کوئی سڑک بنا دیں وہ جو الگ کر دیں ان کو، بار بار ان کا ٹکراؤ نہ ہو، کہ اس سے کیا کیا حکومتیں خرچے کر دیتی ہیں، کتنے کتنے اربوں خرچے کر دیتی ہیں نا، ایک سڑک ہوتی ہے اس کے پیرلل آپ سڑک بنا دیتے ہیں، تو کیا جی 2 گھنٹے کی مسافت بچ گئی، 3 گھنٹے کی مسافت بچ گئی، اچھی بات ہے، لیکن یہاں تو جانوں کا مسئلہ ہے، ایک انسانی جان بھی قیمتی ہے، تو وہاں سینکڑوں کے حساب سے شہادتیں ہو جاتی ہیں ہر سال، تو وہاں وہ سڑک ہی کچھ آپ فاصلے پہ بنا دیں۔ اور بینکرز جو ہیں وہ تو میں بعض کا سوچتی ہوں کہ قائم ہی رہیں، کہ شاید کبھی آپ کو ٹی ٹی پی سے مقابلہ کرنا پڑ جائے، عوام اور فوج مل کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو اسلحہ غیر قانونی جو ہے نا، بھاری اسلحہ جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، ہمیں عزت دے، ہمیں ترقی دے اور خوشحالی دے اور آسانیاں دے۔